الحمدللہ جی، اب ہم آج کے سیشن کا سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 72 تک سورہ الاعراف کی آج ہم نے اسٹڈی کی، اور اس میں آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس کا آپ نے ذکر کیا، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد، اس کے حوالے سے جو قرآن پاک کی یہاں پہ جو آیات ہیں وہ ہم نے اسٹڈی کی آج۔ اچھا، یہاں پہ جو آیات پڑھی ہیں اس سے ایک چیز تو جو بڑی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پہ جو عذاب بھیجا وہ بیسیکلی ان کے شرک کی بنیاد کے اوپر تھا، یعنی انہوں نے شرک کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ قومیں تقریباً صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، سوائے ان لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کر لی، یا حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ آج کل کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شرک لوگ کرتے ہیں، قومیں بھی کرتی ہیں، اور ایون مسلمانوں میں بھی مختلف قسم کے شرک، جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ شرک ذاتی ہے، شرک صفاتی ہے، اور تو لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طریقے سے نہیں نازل ہوتا، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اب اس طریقے کا نہیں ہے جس طرح کہ ان اقوام کے اوپر تھا؟ اس کا جو ہے نا، اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عذاب آتا تھا نا، وہ صرف شرک کی وجہ سے نہیں آتا تھا۔ شرک تو ایک بنیاد تھی، اس شرک کی وجہ سے ان کے اندر پھر بے شمار خرابیاں پیدا ہو جاتی تھیں۔ یہاں پر جو ہے وہ چونکہ وہ ڈیٹیل نہیں آئی قرآن حکیم میں، جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ یہ ڈیٹیل آئی ہے، تو پھر یہ لوگ جو ہے یہ ایک نیوسنس بن جاتے تھے، اور اس نیوسنس کی وجہ سے جو ہے جو ارد گرد کے لوگ تھے اور اسی قوم کا جو غریب طبقہ تھا وہ پسنا شروع ہو جاتا تھا اور بہت برے حالات میں آ جاتا تھا۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ ان کو ختم کرنے کی۔ اچھا، جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، رسول کے آنے کے بعد رسول قوم میں موجود ہو اور پھر وہ خود تبلیغ کر رہے ہوں، تو اس کا یعنی اس دعوت کا جب انکار کرتی ہے نا قوم، تو وہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ ہم تک تو جو آج کے لوگ ہیں ان تک کیا چیز ان کے پاس آئی ہے؟ ان کے پاس کاغذ ہیں کہ جی یہ قرآن حکیم ہے، یہ احادیث ہیں، یہ سیرت ہے، کاغذ ہیں ان کے پاس، کتابیں ہیں ان کے پاس۔ ان کے پاس جو ہے وہ انہوں نے کسی رسول کو تو نہیں دیکھا، کسی نبی کو بھی نہیں دیکھا۔ تو نبی اور رسول کے منہ پر ان کا انکار کرنا جو ہے وہ اتنا بڑا جرم تھا کہ وہ اس کے بعد جو ہے وہ یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ قوم اب کبھی نہیں سدھرے گی، اور اس کو جتنی مہلت ملے گی یہ تباہی ہی لے کر آئے گی، کیونکہ رسول کے آنے کے بعد حجت جو ہے وہ پوری ہو جاتی تھی۔ تو اب چونکہ کوئی نبی کوئی رسول تو نہیں آئیں گے نہیں آنے، اس لیے جو ہے وہ ان کا جو شرک یا ان کا جو انکار ہے وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا رسول کے منہ پر ان کا انکار کرنا تھا۔ تو اس لیے جو ہے وہ جب رسول کے منہ پر ان کا انکار کر دیا جاتا ہے، اور جس طرح کی زبان یہ آپ نے دیکھی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ تم گمراہ ہو گئے ہو اور تم جھوٹے ہو اور تم جو ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے وغیرہ۔ تو یہ رسول کو، جن کی شخصیت ایک ایسی ہے جو کہ چلتا پھرتا معجزہ ہوا کرتی تھی، وہ معجزے دکھاتے بھی تھے، وہ قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پر وہ معجزات آئے بھی ہیں، تو پھر بھی ان کا انکار کرنا جو ہے وہ پھر ایسے تھا کہ یہ اب قوم نہیں سدھر سکتی، تو پھر جو ہے وہ اس کی جڑ کاٹنا ضروری ہو جاتا تھا۔ یہ کیس اب نہیں ہے۔ جزاک اللہ جی۔ اچھا، جسٹ ایک کیوریاسٹی ہے، ابھی شروع میں جب لیکچر سٹارٹ ہوا اس میں آپ نے
نقشے کی مدد سے ہمیں بتایا کہ مختلف جو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وہ کس کس علاقے میں وہ ریزیڈنٹ تھے، کس علاقے سے وہ وہاں پہ انہوں نے اپنا کام کیا، اللہ کا پیغام پہنچایا، اور کچھ کی موومنٹ بھی ہوئی، وہ بھی ہم نے آج وہ نقشے سے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیا. تو کوشچن یہ ہے کہ وہ آج کل تو بڑی سہولتیں ہیں، جدید سہولتیں ہیں سفر کی، تو وہ جس طرح عراق ہے اور مکہ مکرمہ ہے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے اور وہاں پہ آئے، تو اس زمانے میں کیا کس طرح کی کوئی سہولتیں ہوتی تھیں؟ وہ اتنے بڑے لمبے لمبے سفر وہ کر لیا کرتے تھے، یہ رسول جو ہیں، یہ کس طرح کچھ وہاں پہ تھی جو اس طرح کی ٹرانسپورٹیشن کی کیسی سہولتیں تھیں کہ وہ اتنے لمبے لمبے سفر کر لیا کرتے تھے؟ یہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جی جو ہے وہ 3000 قبل مسیح کی جو ہے نا وہ ذکر شروع ہوا 3800 BC. تو اس زمانے میں جو ہے وہ سوائے گھوڑے اور خچر اور اونٹ اور یہ ہوا کرتے تھے، تو انہی کے اوپر جو ہے وہ یہ سارے سفر ہوئے ہیں. تو جو انبیاء کرام اور رسولوں نے جو ہے وہ بڑی بڑی ایفرٹ کر کے اور بڑی محنت سے جو ہے وہ یہ سارے کام کیے ہیں، جو کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آپ دیکھیے کہ وہ عراق سے نکلے اور پھر وہ سیریا اور پھر جو ہے وہ فلسطین کے تک آئے. اب جو ہے یہ ہزاروں میل کا سفر ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ ایسی ہی کسی اس کے اوپر جو ہے وہ طے کیا ہوگا، کسی گھوڑے خچر کے اوپر یا پیدل وٹ ایور. تو ایسی ہی تکلیفیں اٹھا کے جو ہے وہ یہ ٹریولنگ ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر جو ہے وہ ہے کہ جی جب وہ ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا خون ہو گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، تو وہ بھاگ گئے تھے مصر سے. بھاگ کے وہ کہاں گئے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ میں نے آپ کو آج دکھایا ہے کہ وہ کہاں پہ تھا. تو وہ کتنا لمبا ٹریول ہے کہ آپ جو ہے جو ان کا کیپٹل ہے وہاں سے چلیں اور پورا صحرائے سینا بھی کراس کریں، اور پھر جو ہے وہ گلف آف عقبہ کراس کر کے جو ہے وہ جو موجودہ سعودی عرب کا جو علاقہ ہے وہاں پر پہنچے. تو وہ جو ہے وہ بڑی لمبی لمبی ٹریولنگ کی ہے انبیاء کرام نے. اور وہ کوئی ایسا کوئی ان کے پاس جو ہے وہ تھا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ایسا کوئی سواری بھی نہیں تھی، پیدل ہی سفر کیا تھا یہ سارا. مشکل صاحب، یہ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس زمانے میں لوگ زیادہ، جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ قوم، خصوصی طور پہ قوم عاد کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ لمبے چوڑے لوگ تھے، بڑے طویل قامت، تو اس وقت شاید لوگ فزیکلی بڑے اسٹرانگ ہوتے تھے، ان کے پھر شاید جانور یا جو خچر گھوڑے ہیں وہ بھی بہت اسٹرانگ ہوتے تھے، اور جو ہے تو وہ ایک قوت جو اللہ تعالیٰ نے جسمانی وہاں اس وقت کے لوگوں کو دی، اور ان جو سپورٹ میں جانور تھے ٹرانسپورٹیشن کے لیے، تو انہی کی بنیاد کے اوپر وہ سفر کیا کرتے تھے. اس میں جو ہے نا ایک تو وہ یہ تو قوم عاد کا ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک چیز دی تھی کہ ان کے جو ہے نا یہ فزیکلی بہت اسٹرانگ تھے. لیکن جو ہے ایک جو انبیاء کرام اور رسولوں کا جو ذکر ہو رہا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ اگر فزیکلی دیکھنے میں، یعنی دیکھنے میں دھان پان بھی ہونا، تب بھی جو ہے وہ ان کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے. تو جو ہے یہ جو انبیاء کرام اور جن رسولوں کا ہم نے ذکر ابھی تھوڑا سا کیا ہے، تو وہ اس چونکہ وہ نبی اور وہ رسول تھے، تو وہ جو ایمان تھا اس کی وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ فزیکل پاور موجود تھی. تو اس فزیکل پاور کی وجہ سے ہی وہ کوئی اتنا جلدی تھک جانا اور جلدی جو ہے وہ ٹھہ جانا، یہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ. جزاک اللہ. جی، پارٹیسپینٹ میں کوئی سوال کسی کا ہے تو پلیز ذرا پوچھ لیں. عارف بھائی
آج نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سوال عارف بھائی آپ کا ہے، اعظم صاحب، فاروق بھائی؟ سر میرا ایک سوال ہے، یہ جو شروع میں بات ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بولا تھا کہ میرے پاس وہ علم ہے جس کی وجہ سے مجھے پتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا تباہی آئے گی، تو یہ وہی علم ہے جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور انبیاء علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک علم عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے صحابہ کرام اور اس کے بعد جو نیک لوگ ہیں ان کو یہ علم ملا؟ یہ علم جو ہے یہ وہ وحی کا علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انبیاء کرام اور رسولوں کی طرف آیا کرتا تھا، تو وہ وحی والا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ تو جو نبی کا یا رسول کا جو علم تھا وہ وحی کے ذریعے آیا کرتا تھا، تو یہ وہ وحی کے ذریعے آنے والا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے ایک خاص وقت آئے گا جس کے بعد جو ہے ان کے اوپر ایک عذاب آ جائے گا، تو اور یہ کہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو جو ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے گھر والوں میں سے فلانے 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 کو تو جو ہے ہم بچا لیں گے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو نہیں بچایا جائے گا۔ تو یہ سارا علم جو ہے وہی کے ذریعے جو ہے وہ رسولوں کو دیا گیا تھا، تو وہ اس وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بات معلوم کی تھی۔ جو رسولوں کا علم ہے وہ وہی کے ذریعے کا علم ہے، اور یہ جو نیک لوگوں کے پاس ہے یا صحابہ کرام کے پاس آیا یا اب لوگوں کے پاس آتا ہے، یہ اور قسم کا علم ہے؟ ہاں، یہ جو علم ہے یہ وہ علم ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جتنا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اس میں سے جو ہے وہ ایک خاص پورشن جتنا آپ نے مناسب سمجھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا، اور پھر جو ہے وہ وہاں سے ہی یہ علم جو ہے وہ آگے، جس کو ہم علم عام الفاظ میں جو اولیاء کرام جو ہے علم لدنی کہتے ہیں، تو یہ وہی والا علم ہے جو کہ حضرت خضر کے پاس تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تھے، اور وہ واقعات ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ سورہ کہف میں پڑھیں گے۔ تو یہ علم کی ایک ڈفرینٹ قسم ہے، یہ وحی کے علم سے ڈفرینٹ علم ہے۔ اچھا، میرا ایک اور سوال ہے، یہ سر جڑ کاٹنے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیت آئی تھی کہ آپ کا دشمن جڑ کٹا ہوگا، اور کوئی اس قسم کی ہے نا اپنی یہ آیت؟ بالکل ہے، جڑ کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ پھر اس کا نام و نشان ختم کر دیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ اس قوم سے کوئی انسان نہ بچے، اور جو ہے جو وہ جگہ اور جو وہ لوگ ہیں وہ ایسے ناپید ہو جائیں کہ کوئی پھر جو ہے ان میں سے یہ نہ ہو کہ جی ایک بندہ بچ گیا تو وہ بندہ جو ہے پھر اس کی اولاد ہوئی تو پھر وہ اولاد جو ہے وہ آگے چل پڑی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جتنے لوگ بچانے تھے حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، وہ تو وہاں سے نکال لیے گئے، اور باقی جتنے لوگ تھے وہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ تو جب پوری قوم میں سے ایک فرد بشر بھی نہ بچے تو اس کے یہ کہا جاتا تھا کہ جی تمہیں ان کی جڑ کاٹ دی گئی، جس کی آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہ اس سے مراد یہ تھی کہ وہ شخص جس کا ذکر ہو رہا ہے اب اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر ہی اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ بہت شکریہ سر۔ جی، پارٹیسپینٹ میں اور سوال ہے جی کسی کا؟ کر لیں جی۔ میرا خیال ہے اور سوال نہیں ہے کسی کا، تو ہم آج کے سیشن کو پھر سر ختم کر لیتے ہیں یہاں پہ، اور اس کو اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔